لندن میں مقیم 12 سالہ بنیامین احمد نے اپنے اسکول کی چھٹیوں کے دوران $4 لاکھ یعنی 6 کروڑ 66 لاکھ پاکستانی روپے سے زائد کمائے۔ CNBC کی رپورٹ کے مطابق NFTs یعنی نان فنجیبل ٹوکنز کے ذریعے 12 سالہ بچہ اتنی آمدنی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ بنیامین نے 5 سال کی عمر میں اپنے والد عمران احمد جو کہ ویب ڈیولپر ہیں ان سے متاثر ہو کر کمپیوٹر کوڈنگ کو سیکھنا شروع کیا تھا۔ رواں برس بنیامین نے NFTs میں دلچسپی لینا شروع کی اور اپنے آرٹ ورکس کی کلیکشن سیریز کو فروخت کرنا شروع کیا۔ NFTs ایسے ڈیجیٹل اثاثے ہیں جو JPEGs اور ویڈیو کلپس سمیت آرٹ کی دیگر اقسام کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان اثاثوں کی آن لائن خرید و فروخت کرپٹو کرنسی نیٹ ورک کے ذریعے ہوتی ہے اور بنیادی طور پر یہ ایک سرٹیفکیٹ ہے جو ڈیجیٹل ملکیت کے لیے مختص ہے۔ ان اثاثوں کی ملکیت کی تفصیلات ایک بلاک چین ڈیجیٹل لیجر میں سٹور کی جاتی ہے۔ بنیامین نے پہلی NFT کلیکشن رواں موسم گرما کے شروع میں متعارف کرائی تھی جو مائن کرافٹ کے 40 ایواتارز پر مشتمل تھی۔ اس کلیکشن کو بنیامین نے خود کوڈ اور خود ڈیزائن کیا تھا مگر وہ اس وقت فروخت نہیں ہو سکی تھی۔ بعد ازاں جون میں اس بچے نے ویئرڈ ویلز نامی کلیکشن پر کام شروع کیا تھا جس میں 3350 پکسلیٹڈ ویلز مختلف رنگوں اور ٹوپیوں کے ساتھ تھی۔ بنیامین نے اس کلیکشن کے لیے کوڈ کو آن لائن ٹیوٹرز اور ایک گیمنگ ایپ کے ذریعے سیکھا۔ اس کلیکشن کو جولائی میں متعارف کروایا گیا اور 9 گھنٹے میں فروخت ہو گئی۔ اس موقع پر بنیامین احمد کو 80 ایتھر جو کہ ایک ورچوئل کرنسی ہے اس سے زیادہ کی آمدنی ہوئی جو $2,55,000 کے برابر تھی۔ بعد ازاں اس نے مزید 30 ایتھرز ری سیل سے کمائے جس میں ہر ری سیل پر بنیامین کو 2.5% رائلٹی بھی ملے گی اور اب تک $3.5 لاکھ سے زائد کما چکا ہے، جبکہ اگست کے اختتام تک یہ آمدنی $4 لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔ بنیامین کے ٹویٹر پر اس وقت 11,000 سے زیادہ فالوورز ہیں اور اس نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے بلکہ صرف ایک کرپٹو کرنسی والیٹ ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے تمام ایتھرز اپنے پاس رکھوں گا اور اسے نقد رقم میں کبھی تبدیل نہیں کرواؤں گا۔ یہ ممکنہ طور پر ابتدائی ثبوت ہے کہ مستقبل میں لوگوں کو بینک اکاؤنٹس کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ ورچوئل کرنسی کا ایک والیٹ ہی کافی ہوگا۔ بنیامین نے ایک اور NFT پروجیکٹ پر کام شروع کر دیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میں اس سلسلے کو جاری رکھوں تو ہو سکتا ہے کہ میں ایک ٹیکنالوجی کاروباری شخصیت مثلاً ایلن مسک کی برابری کر سکوں۔